بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिय वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़क़न लिलइबाद वअहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन वअस्हाबुर रस्सि वथमूद वआद वफ़िरऔन वइख़वानु लूत वअस्हाबुल ऐकति वक़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिम मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल जल्ल शानुहु फ़ी मक़ामिन आख़र मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हाज़िरीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए लायक़ व सज़ावार है। सलातो सलाम नाजिल हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा पर और आपके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम मुसलमानों पर। हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को हैवानों से एक ख़ास सिफ़त के अंदर मुमताज़ किया है। अल्लाह ने इंसानों के अंदर एक ख़ास खूबी और ख़सलत रखी है, जिस ख़सलत की वजह से इंसान दूसरे जानवर और मखलूक़ात में इम्तियाज़ी हैसियत रखता है, और उससे मुराद मेरी ज़ुबान है। अल्लाह ने बोलने की, बात करने की जो ताकत दी है, ज़ुबान जो अता किया है, दूसरे हैवानात और जानदारों के मुकाबिल में अल्लाह ने इंसानों को इसके ज़रिए से बड़ी फजीलत और बरतरी और फ़ौक़ियत बरती है। आज के खुतबे में हम इस ज़ुबान की हिफाजत और इस ज़ुबान की हिफाजत के सिलसिले में, बुराई से, गलत चीज़ों के बचाने के सिलसिले में हम चंद आयतें और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद अहादीस को
سیکھیں گے, سنیں گے اور سنائیں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی اور اسلام کی اس اچھی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نے قرآن مقدس میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی باتیں نکالتا ہے اس کے سامنے ایک نگہبان, ایک نگراں تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس سے پہلی آیت میں عن الیمین وعن الشمال قعید کہا کہ انسان کے دائیں جانب اور ہر انسان کے بائیں جانب ایک ایک فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس آیت کا ذکر کرنا کہ ما یلفظ من قول, انسان جو بات اپنی زبان سے نکال رہا ہے وہ یوں ہی ہوا میں ضائع نہیں ہو جا رہا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں, اسے محفوظ کر رہے ہیں. وہ بہت معمولی مسئلہ نہیں ہے. بہت ساری بات انسان چھوٹی سمجھ کر کہہ دیتا ہے اور بہت ساری وہ بہت بڑی ہوتی ہے, اور انسان بہت ساری باتوں کو بہت حقیر سمجھ کر کہتا ہے, وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. انسان اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے محتاط رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے, راوی ہیں, کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو انسان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. دیکھیے اللہ رب العالمین اگر چاہتا یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بغیر اس قید کے ساتھ جملہ کہہ سکتے تھے کہ اے لوگو تم چاہو تو خاموش رہو یا اچھی بات کہو یا خاموش رہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کہا کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملنا ہے, تو اس وجہ سے آپ کو اپنی زبان کو خیر کی کاموں میں, اچھی باتوں کے بولنے میں, بھلائی کی جگہوں پر استعمال کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ برائی ہے تو اپنی زبان کو بند کر لو اور خاموش کر لو. امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی ضمن میں ریاض الصالحین میں لکھا کہ یہ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ مومن کو یا تو خاموش رہنا چاہیے, بولنا نہیں چاہیے, مگر اسی وقت جب وہ بھلائی ہو. اور بھلائی کیا ہے اس کی وضاحت امام نووی نے کیا, وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ فِيهِ مَصْلَحَتُهُ, آپ جو بات بولنے جا رہے ہو آپ سوچ لو کہ اس کے اندر مصلحت ہے کہ نہیں. مصلحت ہے, میں اسے بولوں یا نہ بولوں, بولنے سے میرا دنیاوی فائدہ ہے, اخروی فائدہ ہے, کچھ بھی فائدہ ہے یا نہیں, یہ سوچنے کہ اسی کو بھلائی سے تعبیر کیا. جب انسان جان لے کہ اس بات کے بولنے کے اندر خیر ہے, مجھے اجر ملے گا, میری شخصیت دوسرے کے سامنے محفوظ رہے گی, مجھے لوگ عزت دیں گے, اچھا انسان سمجھیں گے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے, تو انسان کو بولنا چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث, یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے, اور ایک مشہور حدیث جو میں نے اس سے پہلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا, تو ان میں وہی راوی وہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر, ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتا ہے سب سے بہترین اور اچھا اسلام کیا ہے. اس کے صحیح مسلم کے اندر الگ الگ الفاظ وارد ہیں, ای الاسلام افضل, ای المسلمین خیر, اور ای الاسلام افضل, تین الفاظ آئے ہیں, اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کا معنی یہ ہے سب سے بہترین مسلمان کون ہے, افضل مسلمان کون ہے, یا ای الاسلام افضل یا ای الاسلام خیر کا معنی ہوا سب سے بہترین اسلام کا عمل کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, سب سے اچھا مسلمان وہ ہے
جس کی زبان سے اس دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہو، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو، ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہو، اور زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ یہی روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں 3 مقامات پر ذکر کیا۔ ایک مرتبہ عنوان قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹائٹل اور عنوان دیتے ہیں، باب الانتہاء عن المعاصی، معاصی اور برائی سے رک جانے کا بیان۔ اور ایک مرتبہ حدیث کے دونوں الفاظ کو ٹائٹل اور عنوان دیتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث کو جو مسلم نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایک ساتھ میں ایک مزید ٹکڑا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث امام بخاری کے حوالے سے بھی ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان اور ہاتھ سے محفوظ ہو۔ والمہاجر، اور ہم مہاجر کس کو سمجھتے ہیں؟ حقیقی مہاجر وہی مہاجر ہوتا ہے جو انسان ایک ملک سے جہاں پر اسے اسلام پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، تشدد برتا جا رہا ہو، تو وہ کسی اسلامی ملک میں یا دوسرا کسی کافر ملک میں جہاں پر یہ ظلم نہ ہوتا ہو، وہاں اپنے اسلام اور دین کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے، تو اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اور بھی بہت وسیع معنی لیا ہے۔ کاول مہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو انسان چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے ہر انسان اور مسلمان کو کہ تم اپنی زبان سے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور بھلا آج معاشرے میں دیکھ لیا جائے، اپنی زبان کی وجہ سے کتنا مسلمان، کتنے پڑوسی کو، کتنے بھائی کو، کتنے رشتہ دار کو، کتنے دکان اپنے گراہک والے کو، کتنا گراہک دکاندار کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے طاقت کی بلبوتے پر۔ اب ایک انسان کار سے جا رہا ہو، بائک سے جا رہا ہو، رکشے والے کو حقیر سمجھ کر فوراً اگر سائیڈ نہیں دیا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فوراً ایسی گالیاں اسے رسید کرتے ہیں جیسے وہ اس کا غلام ہو۔ کیا اس زبان کے بارے میں حساب نہیں ہوگا؟ انسان مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے حدیث آپ سنیے۔ میں صرف آپ کو حدیثیں سناؤں گا، زیادہ اپنی طرف سے باتیں بیان کرنے سے گریز کروں گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام بخاری نے باب قائم کیا، باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے کا بیان۔ اور وہی امام بخاری ہیں جو کہتے ہیں زبان کی حفاظت کے بارے میں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہ جان بوجھ کر کیا ہے، اور نہ ہی کسی بات کو نقل کرتے ہوئے کسی کی غیبت اور کسی کی برائی میں نے بیان کی ہے۔ وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک جملہ، ایک کلمہ کہتا ہے، ما يتبین فیہا، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے شر ہے، اس کی اچھائی یا برائی کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، یذل بها فی النار ابعد مما بین المشرق، وہ اس ایک جملہ کی وجہ سے اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے اور جہنم میں اس طرح کھائی میں گرتا ہے، اتنی تہ میں چلا جاتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یہاں جو حدیث میں صرف مشرق کا لفظ ہے، اور علماء نے مشرق سے یہ معنی لیا ہے کہ اس سے جنس مراد ہے، یعنی مشرق سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، سورج ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا ہے، سورج مختلف مقامات میں جاڑے، گرمی، برسات، ہر موسم میں سورج الگ الگ جگہوں سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق کے درمیان جو فرق ہے، پورے مشرق میں جو دوری ہے، یا دوسری روایت کے اندر بین المشرق والمغرب، پورب اور پچھم کے درمیان جتنی مسافت ہے، جہنم کی کھائی کے اندر اس کے اندر چلا جاتا ہے، صرف ایک جملہ اور ایک بات کی وجہ سے، اور انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمارے لیے شاید بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت صحیح بخاری ہی کی ہے، آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ
لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا درجات. ایک انسان خیر کا ایک چھوٹا سا جملہ بولتا ہے. اگر آپ کو کسی بچے کو بھی بلانا ہو بازار میں تو آپ بولیے پیارے بیٹے, آپ بڑی عمر کے ہیں چچا جان, آپ کی ہم عمر کے آپ بھائی جان بول کر کہو کہ تھوڑا راستہ دے دیجئے, آپ گاڑی الگ کر لیجئے, آپ رکشے والے کو بھائی صاحب تھوڑا رکشہ کنارے کر لو. یہ آپ کا یہ جملہ خیر کے معنی میں اس کو عزت اور تکریم دیتے ہوئے اگر آپ یہ جملہ کہہ رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلقی لہا بالا, انسان اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, بولتے ہیں بھائی صاحب آ جائیے, اور معمولی جملہ ہوتا ہے, وہ اس کو بہت اہمیت نہیں دیتا ہے, لیکن خیر کا جملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفعہ اللہ بہا درجات, اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ درجات کو بلند کر دیتا ہے جنت کے اندر. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ, اور ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک چھوٹا سا جملہ بولتا ہے, معمولی سا تکلیف دہ جملہ ایک کسی کو بول دیتا ہے, لا یلقی لہا بالا, اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ سامنے والا چھوٹا ہے بڑا ہے, وہ بہت معمولی چیز ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالی بکنے کی, ہر بات پہ گالی, ہر بات پہ گالی. اور ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اکثریت بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, بچوں کی, نوجوانوں کی, گھروں میں باپ کے سامنے بیٹا گالی بکتا ہے, بیٹے کے سامنے باپ گالی بکتا ہے, ماں بیٹی کے سامنے گالی بکتی ہے. کیا حقیقت نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کی حقیقت نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے معاشرے میں ساری برائیاں پائی جا رہی ہے. اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ انسان اس کو پرواہ نہیں کیے ہوئے بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یہوی بہا فی جہنم, جہنم کی کھائی میں چلا جاتا ہے, گر جاتا ہے, وہ ہلاک ہو جاتا ہے. بڑے بڑے بہت سارے نمازی اور بہت سارے روزے دار بھی اس میں ہو سکتا ہے آ جائیں. اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے جو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں, ایک واقعے کے ساتھ ہے اسی جملے کے اندر. خیر رہنے دے, ایک ہی معنی کی, اسی لیے میں اس کو گریز کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے سنن مسند احمد کی ایک حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث, یہ بھی صحیح حدیث, علامہ البانی اور شعیب ارناؤت وغیرہ نے صحیح کہا ہے. سفیان بن عبداللہ الثقفی, جو پچھلے خطبے میں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انہوں نے کہ اخبرنی فی الاسلام شیئا لا اسأل عنہ بعدک, کہ آپ سے میں اسلام کے ایک اہم معاملے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تقل آمنت باللہ ثم استقم, وہی جملہ ہے لیکن صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ مسند میں جو حدیث ہے. اور طلبہ کے لیے ایک نقطہ یہاں پر ہے, یہ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے جو رجال اور حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں, کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے لیکن ایک ٹکڑا وہ آگے والے ذکر نہیں کرتے ہیں, اور وہ ٹکڑا وہی حدیث مسند احمد میں, سنن اربعہ میں وہ حدیثیں موجود ہوتی ہے. تو آپ کو راوی کو تلاش کرنا ہے کہ امام بخاری نے جس راوی کا انتخاب کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ گریڈ کے ہوتے ہیں, اور مسند احمد اور سنن ترمذی اور سنن کی کتابوں میں جن راویوں کا اختیار ان ائمہ نے کیا وہ ان کے درجے سے تھوڑا کم ہوتے ہیں. حالانکہ ضروری نہیں کہ ضعیف ہوں, وہ بھی صحیح ہوتے ہیں, لیکن امام بخاری کی حدیث کو, صحیح کتاب کو, اور امام مسلم کو اسی بنیاد پر فوقیت دیا گیا. آگے ایک جملہ وہ اضافہ کرتے ہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ, آپ نے اس جواب تو سن لیا, اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس پر ثابت قدم رہنا. پھر پوچھا آپ میرے سلسلے میں کس بات سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور اس کے بعد کہا یہ. اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر اس کی حکمت لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کیوں بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو, آپ نے کہا پکڑ کر, دکھا کر, نکال کر کہا. اس میں حکمت بیان کی ہے تاکہ اپنی امت کے سامنے یہ درس دے سکے, بتا سکے کہ پہلے میں جس بات کا حکم دیتا ہوں اس کو میں عمل کرتا ہوں, میں بولنے سے پہلے عمل کر کے اس کو دکھاؤں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا تھا. سنن ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے,
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ، جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے دو جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اور دو ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے، علماء نے اس کا معنی بیان کیا، دو جبڑوں کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ بعض علماء نے کہا منہ ہے، بعض نے کہا زبان مراد ہے، اور دو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے۔ جو انسان شرمگاہ اپنی زبان کی اور منہ کی ضمانت دے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے اس کی شر سے۔ انسان انہی دونوں چیزوں کی شر کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے عموماً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دخل الجنہ، جو انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ روایت صحیح الفاظ کے ساتھ جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، الفاظ الگ الگ ہیں۔ سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں الفاظ اتوکل لہ بالجنہ۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، جو کہتا ہے اپنے دل سے نیت سے کہہ لیتا ہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، اگر وہ کہہ دیتا ہے، مجھے گارنٹی دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اگر یہ روایت جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا اتوکل لہ بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کی وکالت کروں گا، یعنی جنت میں دلواؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اہمیت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کیا اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد حدیث آپ ملاحظہ فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من نجاح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں کامیاب ہوں گا؟ کامیابی کس چیزوں میں ہے؟ کیسے نجات ہوگی جہنم سے میری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر گرفت رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، والزم ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، بلا وجہ گھروں سے فتنے کے موقع پر باہر نہ نکلا کرو، اگر باہر جانے میں برائی ہے تو آپ گھروں میں بیٹھے رہو۔ اور آپ نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو، اس کی وجہ سے تم جنت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا ایک انسان صبح کرتا ہے، ہر انسان کی جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے آ کر فریاد کرتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے سلسلے میں، سارے اعضاء، ہاتھ پیر جوارے پیٹ پیٹھ بال، سارے اعضاء زبان سے آ کر روزانہ فریاد کرتے ہیں اے زبان تو ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكِ، اس لیے کہ ہم تمہاری وجہ سے، ہمارا سارا دار و مدار تمہارے اوپر ہے، اے زبان ان استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی تو ہمارے اعمال ہم درست رہیں گے، اعضاء وَإِنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ یعنی انسان کے سارے اعمال کے بگاڑنے میں سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے انسان کی زبان کا کردار ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور لمبی حدیث ہے، اس میں اختصار کے ساتھ آخری پوائنٹ، کیونکہ وقت اب 1-2 منٹ بچا ہوا ہے، آپ نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے لمبی حدیث میں کہا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تم کو اسلام کی سب سے اہم چیز کی بات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو اسلام کی پلر کی بات نہ بتا دوں؟ کیا میں اسلام کی سربلندی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے وہ باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں آپ نے کہا ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے والی ایک چیز ہے۔ تو آپ معاذ بن جبل نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف کہا کف علیک ھذا،
اپنی اس زبان کی حفاظت کرو۔ معاذ بن جبل تعجب میں پڑ گئے، زبان جس کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے، صرف گوشت ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، کیا اس زبان کے سلسلے میں قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی؟ ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ وَثَقِلَتْكَ أُمُّكَ، اے معاذ، یعنی ایک طرح سے یہ سرزنش نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے توبیخ کا جملہ، اصلاً یہ ڈانٹنے کا جملہ ہے، لیکن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ نہیں رہے، آپ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ ثقیلت کا امو کا لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تجھے تیری ماں گم پائے، یہ بد دعا ہے اصل میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی ہے۔ عرب کے زبان میں یہ جملہ کثرت سے آتا، جب کسی کو کسی بات کی اہم بات کی تنبیہ کرنی ہوتی تھی تو ثقیلت کا امو کا کہا کرتے تھے، تو آپ نے معاذ کو کہا ثقیلت کا امو کا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اور معاذ جانتے ہو جہنم میں لوگوں کی اکثریت کیوں جائے گی؟ لوگوں کی اکثریت منہ کے بل جہنم میں زبان کی کمائی ہے، زبان کی نتیجے میں، اپنی باتوں کے نتیجے میں لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واقض عنا الدين وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ الشام وفلسطين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أنجل مسلمين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين يا قوي يا عزيز، اللهم اكسهم فإنهم وراه، اللهم أطعمهم فإنهم جائعون، اللهم أعينهم نصر عزيز مقتدر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔